السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اسکول ٹائم کی بات ہے۔ غالباً اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم تھی یا غزل تھی، اس کا شعر تھا کہ مصیبت کا ہر ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ عزیزو، زندگی دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، تنگی آسانی انہی سے عبارت ہے۔ کوئی بھی دنیا میں چیز ایک رنگ میں نہیں ہے، ایک رنگ میں صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور جو رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے علاوہ باقی کچھ بھی مستقل نہیں، ثبات تغیر کو ہے زمانے میں۔ عزیزو، زندگی میں جہاں آسانیاں ملتی ہیں وہاں کبھی کبھار دکھ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ جس وقت انہیں آسانی ملتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جب کوئی تنگی دکھ پریشانی آتی ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ جل شانہ کا حکم سمجھتے ہوئے ایسے حالات میں صبر اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ایسے انسانوں کی زندگی سکون ہی سکون محسوس کرتی ہے، جبکہ جو لوگ نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتے، نعمت چھن جانے پہ واویلے کرتے ہیں، ان کی زندگی مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ عزیزو، آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک بندہ گاڑی میں سفر کرتا ہے کسی باس میں، اور ہمیشہ ایک اچھی سیٹ میں، ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھ کے جاتا ہے۔ کبھی اس کو بالکل پیچھے والی آخری سیٹ مل جائے تو اب وہ کوڑنا شروع کر دے، غصہ کرنا شروع کر دے، تو وہ کسی کو نہیں، اپنی جان کو ہی رنج دلانے کا باعث بنے گا۔ اس وقت اسے سوچنا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اتنا عرصہ اللہ نے راحت دی، تو اب کچھ ٹائم کے لیے مشکل آ گئی، چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ میں جس وقت بہت غصے میں ہوں یا جس وقت میں بہت خوش ہوں، تو ایسی کیفیات میں مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے تو مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ تو وزیر نے اسے ایک لائن یعنی کچھ الفاظ لکھ کے دے دیے اور کہا جب بھی ایسی کیفیت ہو تو اسے پڑھ لیا کریں، وہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے ایسے کیا اور اس کا واقعی وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس پیپر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ عزیزو، وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے۔ البتہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اجر کے مستحق بن جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت بھی وہ صبر کرتے ہیں، اور ایسی حالات میں بھی وہ اجر کما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ تم بالضرور آزمائے جاؤ گے۔ مختلف حالات بیان فرمائے، جان، مال، اولاد، مختلف۔ تو آزمائش مومن کے اوپر آ کے رہنی ہے۔ اسے چاہیے کہ ہر دکھ سکھ میں، ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع رکھے اور واویلا نہ کرے۔
اور شکر اس بات کا کرے کہ کہیں یہ مصیبت دین والی تو نہیں آ گئی، دنیا کی آئی تو وہ وقت گزر جائے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسے کسی جابر ظالم کے ہاتھے چڑھ جاتا جو اس کے در پہ ہو جاتا کہ دین سے پھر جاؤ، تو پھر یہ کیا کرتا؟ تو عزیزو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کبھی مشکل آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔